فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبرتناک خبریں لیے حاضر ہوئے ہیں۔ زبردست زلزلہ آیا ہے نیپال میں، بھارت میں، حتیٰ کہ چین میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور پاکستان کے بعض شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ یعنی اس وقت جو زلزلے کی جو لہر آئی ہے جھٹکے کی، یہ پاکستان، ہند، نیپال اور چین ان سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اور نیپال میں اب تک جو زلزلے کی وجہ سے جو ہلاکتوں کی جو اطلاع ہے 750 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں بھی 30 سے اوپر کی تعداد ہے، چین میں بھی 5 کی تعداد سننے میں آئی ہے، پتہ چلا ہے، اور پاکستان میں بھی جھٹکے آئے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں اس خبروں کی جو ہمارے پاس جو سلائڈس ہیں کہ خبریں کیا کہتی ہیں، پھر ہمارے پاس نیپال سے بھی کال ہے اور شاید بنگلہ دیش سے بھی امید ہے کہ ہم براہ راست کال پر لیں گے اسلام بھائی کو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زلزلے کے جھٹکے میں متاثر ہونے والے تمام مسلمانوں پر خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اور اس زلزلے کے جھٹکے میں جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو گری کے رحمت فرمائے اور ان سب کو جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تلافی فرمائے، اور ان میں جو بچ گئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ یقیناً یہ ایک بڑا ثانیہ ہے اور ہمیں دنیا بھر کے تمام مسلمانوں سے یقیناً ہمدردی ہونی چاہیے۔ پوکھرا کے علاقے کا جو مجھے پتہ چلا، اور پوکھرا یہ اس میں ہمارا تربیت اجتماع بھی ہوا ہے دعوت اسلامی کا، وہاں کے بھی پتہ چلے پہاڑی علاقوں میں اس کے زلزلے کے زیادہ جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ البتہ معلومات حاصل کی تو پتہ چلا جو کھٹمنڈو میں ہماری کشمیری مسجد ہے اور اس طرح کے جو بعض علاقے ہیں الحمدللہ ان میں کافی مسلمانوں کی جان و مال و مساجد کا تحفظ کی اطلاعات ملی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر کئیوں کو اپنی لپیٹ میں لے ہی لیتا ہے۔ لیکن آئیے پہلے اس کی کچھ سلائڈز دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی جو نیپال میں زلزلے کے جو مناظر ہیں وہ اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے، پھر مزید انشاءاللہ آپ کو تفصیل بیان کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.9 ریکارڈ کی گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں، متعدد افراد زخمی، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم
چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ زلزلہ یہ بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے نا بہت دیر تک رہتے ہیں۔ سیلاب ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور بہت ساری قدرتی طور پر جو چیزیں جس کو آپ آفات کہتے ہیں، قدرتی آفات، بعض اوقات ایسی بیماریاں چلتی ہیں، ان میں بھی ٹھیک ٹھاک تباہی آتی ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں، مگر ان سب میں جو سب سے زیادہ جس کو ہم کہیں کہ نقصان دہ جو ایک معاملہ ہے وہ زلزلہ ہے۔ میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے کہ مطالعہ کرنے والوں نے بتایا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے اب تک 8 کروڑ کے آس پاس لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یعنی اب تک جو زلزلے کی جو تاریخ معلوم کی گئی، ہسٹری معلوم کی گئی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ اب تک 8 کروڑ کے آس پاس لوگ اس میں مطلب وہ ہلاکت ہو چکی ہے۔ اتنا زبردست ہے یہ۔ پھر اس میں جو لوگ بچ جاتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ بچ جاتے ہیں، ان بچنے والوں میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو دیر تک ان کے ذہنوں پر جو ہے نا دباؤ رہتا ہے۔ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اثرات ذہن پر، کیونکہ وہ جو زمین ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح مطلب کہ زمین لرز رہی تھی، زمین ہل رہی تھی، اور جو لوگوں کی گھبراہٹیں ہوتی ہیں یہ بیان سے باہر ہے۔ تو یہ جو ابھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں، یقیناً یہ کوئی ہمارے لیے اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں۔ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت چینل پر ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی بھی ہوں کہ جو زلزلے کے جھٹکوں کو جنہوں نے محسوس کیا۔ جی ہاں، میں نے بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں۔ یہ باب المدینہ میں ان دنوں وہ زلزلے کی ایک لہر آئی تھی، اور باقاعدہ میں اپنے مکتب میں بیٹھا تھا، اور بالکل جیسے کہ وہ مومنٹ ہوئی تھی، اور وہ مومنٹ محسوس کی، معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایک لہر آئی مگر وہ نکل گئی۔ لیکن یہ بہت زیادہ بعض اوقات تباہی مچاتا ہے زلزلہ، اور عمارتوں کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں، سڑکوں کی سڑکیں اکھڑ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں سڑکیں اکھڑ گئیں، دراریں پڑ گئیں، عمارتیں گر گئیں، ٹاور گر جاتے ہیں، اور لوگ دب کر کچل کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو وہ اطلاعات ہیں جو کہ ہمیں ملی ہیں۔ اب اس میں کتنے ہی افراد ملبے کے ڈھیر تلے دبے رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد پتہ چلتی ہے، اور جو مطلب کہ نقصانات کا اس میں تو کوئی اندازہ ہی کیا لگایا جا سکے گا، یہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس نیپال کی کال تھی، آئیے نیپال کی کال سنتے ہیں۔ جس جگہ ہم موجود ہیں نیپال گنج ہے، اور جو زلزلہ تو یہاں پر بھی بہت شدید آیا، اور 2 جھٹکے آئے ہیں۔ پہلا جھٹکا تو تقریباً 1.5 منٹ کا تھا، تو دوسرا چند سیکنڈ کا تھا۔ دونوں ہی شدید تھے، اور اچھا خاصا یہ جھٹکا لگا، محسوس ہوا۔ جامعہ کے تمام طلباء باہر آ گئے تھے، اساتذہ کرام باہر آ گئے تھے، خوف و ہراس کی فضا تھی، اذانیں وغیرہ بھی دی گئی یہاں پر، ایسا بھی کنڈیشن آئی سامنے۔ لیکن جو مالی نقصان اور جو جانی نقصان ہوا نا، وہ کاٹھمنڈو اور پوکھرا میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد علی بھائی جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے مجھے میسیج کیا بنگلہ دیش کے حوالے سے، ابھی ہمارے ساتھ کال پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی بھائی، بنگلہ دیش کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے۔ آپ ڈھاکہ کے بارے میں آپ نے میسیج دیا کہ ڈھاکہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، کیا کیفیت ہے اس وقت وہاں پر؟ بھائی صاحب تقریباً 12:10 سے 12 کے درمیان، یعنی 12 بجے، تو میں خود بھی ایک ایسی جگہ موجود تھا کہ جہاں میں بیٹھا تھا تو میں خود ہلنے لگا نا، اور زمین وائبریٹ ہونے لگی، اور اس طرح جو ہے پنکھا ہل رہا تھا، دروازہ ہل رہا تھا، یعنی دماغ ایسا چکراتا تھا جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں نا کہ اس کے اثرات موجود رہتے ہیں۔
तो काफी देर तक जो है ना मेरा दिमाग टकराता रहा कि ये क्या हुआ ये। और फिर फैजान मदीना राब्ता हुआ तो फैजान मदीना के तलबा भी जो जामिया के वो बाहर आ गए। इसी तरीके से न सिर्फ ढाका में बल्कि चिटागोंग, राजशाही, सैयदपुर, दिनाजपुर, सिलहट, हबीबगंज, मुंशीगंज यानी कई शहरों से इस्लामी भाइयों के पैगाम आए कि शदीद जलजला था और घबरा के लोग घरों से बाहर आ गए, बच्चे बाहर आ गए, औरतें बाहर आ गई और अजीब खौफो हिरास था। बच्चियों समझ लीजिए सब के चंद सेकंड के अंदर जो है इंसान को अपनी औकात पता लग जाती है कि हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। यानी बंदा सब कुछ छोड़कर अपना मकान, यहाँ तक के चप्पल भी पहनने की बाजू का नौबत नहीं मिलती है, बंदा नंगे पाँव भागता है बाहर। ऐसा जलजला खौफनाक है। तो अल्लाह की बना सब आप मदनी फूल देने, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस मौके पे मुझे वो भी याद आया कि एक दफा बाबुल इस्लाम सिंध हैदराबाद जमजम नगर आए हुए थे, आपका जदवल था, कुछ और अराकीन शुरा भी साथ थे। तो आपकी वापसी थी सुबह फजर के बाद, तो एक जगह हम रुके थे, रोड पे खड़े थे, वहां भी शदीद जलजला आया था, पूरी जमीन वाइब्रेट हो गई थी। भाई साहब तो ऐसे मदनी फूल दीजिए कि जलजला क्यों आता है, ये क्या है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, हमें क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मसला तो ये है कि ज़मीन बहुत दफ़ा हिली है कि हम हिलें, ज़मीन ने बहुत दफ़ा झटके दिए हैं कि हम कोई झटका खाएं। वक्ती तौर पर एक असर आता है, फिर एक साइंसी तहकीक को भी लोग लेकर चल रहे होते हैं। साइंस की एक अपनी तहकीक है, वो अपना फ़लसफ़ा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़विया में जो कुछ इरशाद फरमाया वो ये है कि ज़लज़ला ये गुनाहों की वजह से आता है, यानी ज़लज़ले का सबब गुनाह है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये नकल किया है। कोहे क़ाफ़ को आला हज़रत ने फरमाया कि कोहे क़ाफ़ है, एक पहाड़ है जिसका नाम क़ाफ़ है, उसके रेशे ज़मीन में हैं। अल्लाह ताला जिस खित्ता अर्ज़ यानी ज़मीन के जिस खित्ते पर ज़लज़ला लाने का इरादा फरमाते हैं, कि इरादा इलाही से आता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, इरादा इलाही से आता है। और अल्लाह ताला उसको हुक्म फरमाता है कोहे क़ाफ़ को, और वो वहाँ अपने रेशे हिलाता है। अब जहाँ जिस तरह शिद्दत का ज़लज़ला आना है उसी शिद्दत के मुताबिक रेशे हिलते हैं। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा रज़विया में अपनी तहकीक और इसके मुतालिक आला हज़रत ने इस पर कलाम फरमाया है, जो एक आला हज़रत ने जो एक इस्लामी नज़रिया हमारे सामने रखा है। साइंसी नज़रिया अपनी जगह पर है कि ज़मीन हिलती है जो भी, लेकिन जो भी हिलता है वो रब के हुक्म से ही हो रहा है ना। और अब आप देखिए कि लोग दौड़कर, हमारे बाबुल मदीना में भी कई मरतबा ज़लज़ले के झटके आए, इमारतें खाली हो जाती हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, एक खौफ और हिरास का आलम होता है, दिल घबराता है, दिमाग घूमने लगता है। और इन तमाम तर कैफियत के अंदर ये होता है कि लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं। बाज़ लोग उस वक्त भी कैमरा लेकर हिलती इमारत की मूवी बना रहे होते हैं। बाज़ तो मूवियाँ वो होती हैं जो कैमरे अमूमन जो नस्ब होते हैं, सिक्योरिटी कैमरे, दीगर कैमरे, वो कैप्चर कर लेते हैं और उनकी मूवियाँ मिल जाती हैं। लेकिन बाज़ तो उस वक्त भी मूवियाँ बना रहे होते हैं और बाज़ इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं। घबराहट मूवी बनाने वाले पर भी तारी होती होगी, मगर वो वक्ती तौर पर आने वाला जो खौफ खुदा वाला जो एक मामला होता है उसमें मतलब इस्तिक़ामत नसीब नहीं थी। अच्छा, अब ये कि क्या उस वक्त गुनाहों का एहसास हो रहा है, मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा, मेरा कब्र में क्या बनेगा, मैं तौबा किए बगैर मर जाऊंगा तो क्या होगा, और इस तरह की कैफियत होती है ये, या वो एक घबराहट जो होती है, जो बस मरने की एक घबराहट होती है, दुनिया छोड़ने की घबराहट होती है, बीवी बच्चों को छूटने की घबराहट होती है, वो एक खौफ होता है मौत का। मगर जो असल खौफ कि यार मतलब मैं मर जाऊंगा और मैं मरने के बाद अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा, कब्र का अजाब, कब्र के सांप, कब्र के बिच्छू और बिगैर तौबा किए मर जाने का खौफ, इस तरह के जो खौफ होते हैं वो क्या। फिर आपने जैसे फरमाया कि अजाने मतलब बाज़ जगहों, जैसे अभी हमारे नाजिम साहब ने नेपाल से बताया कि अजानों का भी सिलसिला रहा, तो अब अजान ज़लज़ले से बचने के लिए मुसीबत के बाद अजान देना यह है, लेकिन क्या मस्जिदों में तादाद बढ़ी, क्या नमाजियों की तादाद बढ़ी। अच्छा, अब जिनके यहाँ ज़लज़ले महसूस नहीं हुए, इसी ज़मीन पर मैं भी जी रहा हूँ, इसी ज़मीन पर आप जी रहे हैं, क्या अजब
کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ یہ زمین بھی ہلنے لگ جائے، دھرا دھر مطلب کہ چیزیں گرنا شروع ہو جائیں. آپ دیکھیں زمین پھٹی ہے، یعنی زمین کا پھٹنا، زمین میں دھراریں پڑ جانا، عمارتوں کا گر جانا، عمارتوں کا ملبے کا ڈھیر بن جانا. آپ جس عمارت میں رہتے ہیں وہ عمارت کب گر کر ملبے کا ڈھیر بن جائے کیا پتہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، اللہ ہمیں سلامتی دے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ سنت و بڑی طویل زندگی نصیب فرمائے. ہمدردی ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن عبرت ہونا کہ یہ خبریں اس وقت میرا بھی اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا ہو سکتا ہے مختلف چینلز ہوں، یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا اور چینلز وغیرہ اس کو اس وقت دکھا رہے ہوں، کیونکہ ایک دنیا میں آنے والا یہ ایک واقعہ ہے. مگر گناہ سے بچنے کی بات کب کی جائے گی؟ کہ یہی خبروں کے دوران ہو سکتا ہے کہ پھر بے پردہ عورتیں بھی ہوں، میوزک بھی ہو، اور مطلب کہ بہت ساری مطلب کہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہو. تو اب یہ میرے پیارے اسلام بھائی بتائیے کہ کیا عجب شراب کی عادت، بدکاری کی عادت، جوئے کی عادت، نماز قضا کرنے کی عادت، ماں باپ کو ستانے کی عادت، نہ جانے کتنوں کو ماں باپ کی بددعائیں لگتی ہوں گی، کتنے ماں باپ کی دل آزاریاں کرتے ہوں گے، اپنے بچوں کی امی اپنی بیوی پر ظلم کرنے کی عادت ہو، جو عورتیں اپنے شوہروں پر زیادتی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں، ان کی دل آزاریاں کرتی ہیں، ان کی دل آزاریوں کی عادت، بے پردہ جو عورتیں گھوم رہی ہیں، اور بے پردگی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس کی عادت، تو ناچنے گانے کی، کودنے کی، اسٹیج شو، ڈرامہ شو، یہ عادتیں، اور نہ جانے کیسی کیسی گندی گندی عادتیں ہمارے معاشرے میں، برائیوں کی عادتیں، آدھے ننگے گھومنے کی عادتیں. جی ہاں، یہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک ایسا مرد کے لیے ستر عورت ہے، بلا اجازت شرعی، نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ دکھانے کی اجازت ہے، اور یہ پہن کو گھومتے ہیں. عورت اپنا ستر کھول، عورت تو ہے ہی چھپانے کی شے، عورت کا مطلب ہی چھپانے کی شے، چھپانے کی چیز. اب یہ جو مطلب کہ آدھا لباس پہن کر جو گھومتی ہیں، بے پردگیاں کرتی ہیں، نہ جانے کیا 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 ہو رہا ہوتا ہے. یہ زلزلہ آیا، ارے دیکھو 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 ٹی وی پہ زلزلہ آیا، یہ زلزلہ دیکھا، کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ زلزلے کی خبر ختم ہوئی اور ایک ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے، اور کوئی ایسا بے پردگی والا معاملہ ہوگا، ناچنا گانا ہو رہا ہوگا، بے پردگی ہو رہی ہوگی، بے حیائی ہو رہی ہوگی، کھیل کود کے تماشے اور عجیب گناہوں والا سلسلے ہو رہے ہوں گے. مطلب یہ زلزلے بھی ہمیں خوف خدا نہیں دلا رہے، یہ زلزلے بھی ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہے. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے اگر مطلب گناہوں بھرا سلسلہ دیکھ رہا ہوں، اور میں زمین پھٹی اور میں گڑ گیا، یا چھت گری اور میں مر گیا، دیوار گری میں دب کر کچل کے مر گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ البتہ دیواروں کو تحفظ دینے کے لیے یا ظاہرو، وا سے آتا ہے یا ظاہرو، یہ دیواروں پر لکھ دے، انشاءاللہ تعالیٰ دیوار گرنے سے بچ جائے گی. استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، میٹھے اسلامی بھائی استغفار کریں. اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر رہے ہیں ہم، اللہ کی زمین کو اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رہے ہیں ہم. یہ زمین اب کانپ رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں زمین کانپی تھی، ہلی تھی، زلزلہ آیا تھا. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنا درہ مار کر فرمایا تھا کہ زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ زمین ٹھہر گئی. آج زمین میں اسی زمین پر نا انصافیاں، عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، لوٹ مار کی جا رہی ہے، بچیاں اغوا کی جا رہی ہیں. 2 سال سے لے کر نہ جانے کتنی عمر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہو رہے ہیں، بدکاری کے کیس ہو رہے ہیں. عورتوں کے چہروں پر تیزاب ڈالا جا رہا ہے، بھرے بازار کے اندر عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ان کے منہ کالے کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو گنجا کر کے پتہ نہیں کون سے قانون لے کر بیٹھے ہیں، کون سی مطلب کہ وہ معاملہ لے کر بیٹھے، نہ ان کو کوئی روکنے والا، نہ ان کو کوئی بولنے والا، نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا. اسی خدا کی زمین پر کھڑے ہو کر تم رشوتیں لے رہے ہو، یہی خدا کی زمین کو تم سود سے بھر رہے ہو، کانے باجوں سے بھر رہے ہو، فلمی ڈراموں سے بھر رہے ہو، میرے رب کی نافرمانی سے زمین کو بھر رہے ہو. زمین کانپ رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، زمین اپنے اندر سمو رہی ہے ہم کو، ہماری عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں.
ہماری املاکیں تباہ ہو رہی ہیں. آئے دن کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں، محلوں میں آگے لگ رہی ہیں. یہ زلزلہ سمندر کی تہ میں بھی آتا ہے اور 40 50 پتہ نہیں کتنی فٹ بلندی پر پانی چڑھتا ہے. 100 200 میٹر پانی باہر آتا ہے. آبادی کی آبادیاں بہا کر لے جاتا ہے. سونامی کا طوفان، سونامی کا زلزلہ آپ کو یاد نہیں؟ کشمیر اور سرحد کے علاقے کا زلزلہ آپ کو یاد نہیں؟ دنیا میں کہاں زلزلے آئے کیا آپ کو یاد نہیں؟ مگر ہے کوئی بے نمازی جو نماز قضا کرنے سے توبہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی سی بے پردہ عورت جو بے پردگی سے اس وقت توبہ کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسی شوہر کی نافرمان عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی سے توبہ کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا شوہر جو اپنی بیوی پر ظلم کرنے، بچوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے توبہ کر رہا ہو؟ ہے ایسی کوئی اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر رہی ہو؟ ہے کوئی ایسا بدکار جو بدکاری سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، جوا کھیلنے سے، یہ بے حیائی اور فلمیں ڈراموں کے رسیہ، ان گناہوں سے ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ آؤ تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے. اے جینے والے انسان، اے زندہ انسان، تجھے مہلت ملی ہوئی ہے. تجھے مہلت ملی ہوئی ہے. تجھے ابھی وقت ملا ہوا ہے. تیری سانسیں باقی ہیں. تجھے توبہ کا موقع ملا ہوا ہے. توبہ کر لے. مان جا اور پھر رب کی اطاعت و فرما برداری کے دامن میں چھپ جا. زلزلے میں نیک لوگ بھی انتقال کرتے ہیں. زلزلے میں نیک لوگ بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. مگر یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. شراب کا عادی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں شراب کا وہ پیالہ لٹک رہا ہوگا اور لوگ اس کو اس کی کیفیت سے پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے. اور جو احرام کی حالت میں گیا، حج کے بیت اللہ کو گیا، اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو وہ اس حال میں رب کے حضور حاضر ہوگا کہ احرام کی چادریں ہوں گی اور لبیک اللہم لبیک کی اس کے منہ پر صدائیں ہوں گی. ہم کس حال میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ ذرا سوچئے. مسجد پہ نماز پڑھتے ہوئے بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور چھت گر کر نمازی نماز پڑھنے کی حالت میں بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں عبرتناک خبروں میں ایک شادی کی تقریب بتائی تھی آپ کو کہ شادی کی تقریب تھی، ہال تھا، دیوار گری، دلہن ہی بیچاری کچل کر انتقال کر گئی. اللہ اس کو گھری کے رحمت کرے. ہم نے اسی عبرتناک خبروں سلسلوں میں آپ کو بتایا کہ ناچنا گانا جو ہم جس انداز میں آپ کو بتا رہے تھے، دک چپ کر آواز کچھ بھی نہیں، لیکن بس آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ اسٹیج گرا، یہ عمارت گری، یہ منزل گری، یہ گراؤنڈ گرا اور کتنے لوگ دب کر مر گئے. تو یہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مان جائیے، اپنی حرام روزی سے توبہ کیجئے. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ہم سب کو آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. کثرت کے ساتھ استغفار کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت اور میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. جنت و بقیع میں مدفن عطا فرمائے. جنت و فردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پڑوس عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. دین اسلام، دین متین پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. ایک کاش مسلمان عورتیں با پردہ ہو جائیں. ایک کاش مسلمان مرد پوری داڑھی، ایک مٹھی داڑھی والے، سرکار کی سنت کے مطابق امامہ سر پر سجانے والے بن جائیں. ہم سب نمازی بن جائیں. ایک کاش. اور ہمارے گھروں سے، ہمارے وجود سے، ہمارے اطراف سے یہ فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی نحوست ختم ہو جائے اور ہم نیک بن کر جئیں. ایک کاش.
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس زلزلے میں جن جن مسلمانوں کے انتقال ہوا، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں مسلمان زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے۔ جن کے اسباب ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور جن جن کے عزیز رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔